مشہور محقق اور مورخ GMD صوفی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگرچہ کشمیر کو مغلوں نے اپنی سلطنت کا حصہ بنا لیا، تاہم کشمیری عوام نے کبھی بھی ان کی بالادستی کو قبول نہ کیا اور کبھی بھی ان کو حکمران تسلیم نہ کیا۔ GMD صوفی تاریخ خلیل کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ مغلوں نے جب کشمیر پر قبضہ کیا تو انہوں نے یہاں رہنے والے مسلمانوں میں کسی کو بھی کسی بھی اہم عہدے پر فائز نہ کیا، تاہم طوطا رام کو نائب انتظامیہ مقرر کیا گیا، جبکہ پنڈت مہادیو کو سرکاری انتظامیہ کے سربراہ کے منصب پر فائز کیا گیا۔ GMD صوفی لکھتے ہیں کہ مغل بادشاہ اکبر جب پہلی بار کشمیر آئے تو ان کو کشمیریوں کے بے خوف جذبے اور بہادری کے متعلق آگاہ کیا گیا۔ کشمیریوں کی اس جوش و جذبے اور بہادرانہ صلاحیت کو کچل دینے کے لیے مغل بادشاہ اکبر نے کئی ایسے حکم نامے جاری کیے جن میں سے ایک کشمیریوں کے لباس میں بدلاؤ تھا۔ اس سے پہلے یہاں کے لوگ اپنا روایتی لباس پہنا کرتے تھے، تاہم اکبر نے انہیں مجبوراً پھیرن پہنایا اور کانگڑی کی عادت ڈلوائی۔ یہ دونوں اقدام کشمیریوں میں سستی لانے کے لیے اکبر کی طرف سے اٹھائے گئے تھے۔ کانگر کو پہلے یہاں کے عوام رانگر کا نام دیتے تھے۔ مغربی مورخ LT نیوا لکھتے ہیں کہ اکبر کی طرف سے اٹھائے گئے یہ اقدامات کشمیریوں کے بہادرانہ جذبے کو ختم کرنے کے لیے تھے۔ GMD صوفی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ نمرود کے عہد کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنو قطورہ سے تعلق رکھنے والی ایک عورت کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ صوفی لکھتے ہیں کہ ان کی اس بیوی سے پیدا ہونے والے اولاد کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھیڑ بکریوں کے ساتھ مشرق کی طرف جانے کا حکم دیا تاکہ خطۂ زمین پر انسانی آبادی پھیل سکے۔ صوفی نے تحقیق کے ذریعے یہ ثابت کیا ہے کہ اس ہجرت کے 400 سال بعد جب کاشان میں بدامنی پھیل گئی تو وہاں کے لوگوں نے وسط ایشیا کے کاشگر علاقے کا رخ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان میں سے کئی قبیلے دردستان کے راستے اپنی بھیڑ بکریوں سمیت وادی میں بسنے لگے۔ کشیر اور کوشر دونوں لفظوں کو GMD صوفی عبرانی لغت سے تعلق شدہ الفاظ قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ لوگ کافی ذہین تھے اور اسی وجہ سے سردیوں کی آمد سے پہلے ہی وہ غاروں گپھاؤں میں پناہ لیتے تھے۔ جنگلی جانوروں سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے گپھاؤں کے پاس آگ بھی جلایا کرتے تھے۔ صوفی لکھتے ہیں کہ کشیر کو کب کشمیر کا نام پڑا یہ کہنا مشکل ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کشمیر میں رہنے والے عوام اس سے پہلے زوجلا اور سنمرگ کے علاقوں میں رہا کرتے تھے۔ ان کے اجداد چرواہے تھے جو گرمیوں میں میدانی علاقوں میں گزر بسر کرتے تھے اور سردیوں کے دوران وہ اوپری علاقوں میں رہنا مناسب سمجھتے تھے۔ آج بھی اس دور کے ثبوت و شواہد گاندربل کے لار علاقے میں پائے جا سکتے ہیں۔ اس دور کے لوگ کاشان کے عوام کی طرح ہی اپنے لباس کے ارد گرد کمر بند پہنا کرتے تھے۔ بعد میں کاشان سے آئے ہوئے اس نسل نے دریائے جہلم کے کناروں پر گزر بسر کرنا شروع کیا۔ دور حاضر میں بھی کشمیر کی بیشتر آبادی دریا کے کناروں کے آس پاس ہی رہائش پذیر ہے۔ دریا کے کناروں کو کشمیری زبان میں بل کہا جاتا ہے۔ آج بھی کھجبل، یاربل، چھتبل، سریبل، کھنبل، حاجبل، نالبل، ترالبل، تراگبل، سہانبل، کدلبل اور اچبل جیسے علاقے موجود ہیں۔ مقبول انگریزی قلمکار اور مورخ سر فرانسس اپنی کتاب دی اسٹوری آف ماؤنٹینز میں لکھتے ہیں کہ کشمیری عوام کافی ذہین ہیں اور انہیں اپنی نسل پر ہمیشہ فخر رہتا ہے۔ وہ ہر وقت اپنی سرحدوں کی نگہبانی کرتے ہیں اور باہر سے آئے ہوئے کسی بھی شخص کا اپنے ملک میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ جب بھی کبھی باہر سے آیا ہوا کوئی شخص ان کے ملک میں داخل ہوتا ہے تو یہ لوگ اسے یہ کہہ کر ڈراتے ہیں کہ ایک جن رات کے اندھیرے میں نمودار ہو کر انسانوں کو نگل جاتا ہے۔ اس طرح سے بھی کشمیری لوگ باہر سے آئے ہوئے اشخاص کو اپنی زمین پر ٹھہرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ مذکورہ مورخ کا کہنا ہے کہ جب بودھوں نے اس زمین پر قبضہ جما لیا تب بھی یہاں کے عوام نے بودھ دھرم کو تسلیم نہیں کیا بلکہ اپنے ابراہیمی مذہب پر قائم و دائم رہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ بعد میں یہاں کے لوگوں نے ٹیمپل آف سولومن ایک پہاڑی پر تعمیر کیا اور اس پہاڑی کا نام کوہ سلیمان رکھا گیا۔ مورخ کا ماننا ہے کہ ٹیمپل آف سولومن وہاں ڈوگرا دور تک قائم رہا۔ بودھ دور کے دوران کوئی بھی نیا شہر تعمیر نہیں کیا گیا اور پریہاسپورا اس حکومت کا مرکز بنا۔ بودھ دور کے بعد کشمیر میں ہندو دور کا قیام شروع ہوا اور مسلم دور کے ساتھ ہی ایک شہر کی سنگ بنیاد رکھی گئی۔ دور سلاطین کے بعد مغلوں، سکھوں اور ڈوگراؤں کے ادوار کے دوران اس شہر کو نگر کہا جاتا تھا، بعد میں اسے سری نگر کہا گیا۔ ڈوگرا حکمرانوں نے کوہ ماران کو ہاری پربت بنا دیا، اسلام آباد کو اننت ناگ بنا دیا اور شہر کی بیچوں بیچ بہنے والا دریا جسے ویتھ کہا جاتا تھا کو جہلم کا نام دیا۔